آپ نے دیکھا ہوگا عام لوگ بھی ہوتے ہیں، قرآن سے محبت کا یہ ان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر انہماک کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے قرآن کی کوئی آیت پوچھ لے تو بعض دفعہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ آیت فلانی جگہ آئی ہے۔ میں تراویح پڑھا رہا تھا گاؤں میں، اس وقت چھوٹا تھا، میں گھر میں پڑھا رہا تھا، تو میں پڑھنے لگا سیقول السفہاء من الناس، تو آگے میں بھول گیا۔ انسان ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ والدہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی، میری پپو پیچھے کھڑی ہوتی تھی، اور بچے کھڑے ہوتے تھے، بھائی کھڑے ہوتے تھے۔ میری والدہ نے فوراً کہا کہ من الناس ما ولاہم، فتح دے دیا، انہوں نے لقمہ دے دیا۔ وقت گزرا، اگلے تقریباً 2-3 دن بعد پھر میری کوئی غلطی آئی تو امی کو تو وہ جگہ پتہ نہیں تھی، وہ تو حافظہ تو نہیں ہے نا، تو میری پھپھو پاس میں کھڑی ہے، اس کو یوں کر کے بیچ نماز میں غصہ ان کو آ گیا کہ یہ بار بار پیچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں، آگے ہو نہیں رہا، تو کہتے ہیں بتاؤ نا اس کو خدا کے بندو بتاؤ نا اس کو خدا کے بندو، میں نماز میں سار ہوا۔ یہ وہ خواتین ہوتی تھی پرانے دور کی، جب یہ موبائل لعنتی چیز نہیں نکلا تھا تو سارے قرآن کو پڑھتے تھے صبح سویرے۔ صبح گھروں میں ماحول یہ ہوتا تھا کہ قرآن کی آوازیں آتی تھی۔ اب بھی بعض گھر میں فجر کی نماز کے بعد جب بعض دفعہ نکلتا ہوں تو الحمدللہ قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہے۔ یاد رکھ کہ ہم کسی کے ظاہر پہ فتویٰ کبھی بھی نہ لگائیں۔ اگر تم نے اپنا آپ کا کچھ تھوڑا سا جز دے دیا تو وہ قرآن یا علم تجھے اپنا کل دے دے گا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ دولت کو آپ جتنا آپ تھوڑا دیں گے، دولت آپ کو اپنا زیادہ نہیں دے گا، وہ کم ہوتا جائے گا یا اونچ نیچ ہوگی۔ علم میں یہ برکت ہے کہ آپ اس کو تھوڑا دیں، وہ آپ کو زیادہ دے گا۔ اب کہانی سنیں، اور یہ کہانی تو میرے بہنوں بھائیوں کے لیے تھی جو میں نے سنانی تھی، یہ لگائیں ذرا میں ان کو سناؤں یہ کہانی، اور یہ گھروں میں جتنی سننے والی ہیں وہ اس قصے کو سنیں، آپ حیران ہو گئے۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، انہی کے مالک عسکری 11 کے، ٹاپک اتنا لمبا ہے میں پتہ نہیں کون سی جگہ چلا گیا، لیکن آپ لوگوں کی محبت باتیں تو یہ نہیں تھی، اور اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے، سنیں اور آپ حیران ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ امام صاحب نے کہا کہ فلانا کرنل صاحب بریگیڈیئر صاحب ہے، وہ اسکیم 3 میں ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ وہاں پر تھا، وہاں میں ٹھہرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کی وائف کو میں نے دیکھا کہ وہ جب بھی میں اس کو دیکھوں اس نے مائک لگائے ہوئے ہیں، گانے سن رہی ہے۔ میں نے کہا یار بریگیڈیئر صاحب کو کہوں کہ تم اس عمر میں پہنچ چکے ہو، تمہاری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور اب تم جو ہے اس کو کہو خدا کا واسطہ ہے یہ گانا سننا تو چھوڑ دو۔ مائک لگائے ہوئے ہیں، ورزش کر رہی، کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ مولوی صاحب عالم صاحب ہیں عسکری 11 کے، انہوں نے یہ قصہ سنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بدگمانی۔ اچھا وقت گزرا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس بریگیڈیئر نے مجھے کہا کہ میری بیوی آپ سے پڑھنا چاہتی ہے کہ ان کو قرآن پڑھائیں تھوڑا سا آن لائن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت اسکائپ نیا نیا تو انہوں نے کال کر لی، میں قرآن سننے لگا۔ اس نے سورۃ الف لام میم سے شروع کری، الحمدللہ رب العالمین، بہترین تجوید کے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ ہر روز مجھے وہ ایک پارہ سنائے، وہ خاتون ہر روز ایک پارہ سنائے۔ 30 دن ہو گئے، قرآن فنش ختم ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا آپ کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے، کیا ضرورت تھی؟ اب کوشش یہ کرے کہ قرآن آپ زبانی یاد کرے۔ کہنے لگی بیٹا میری آپ بیٹے کی عمر میں ہو، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے قرآن سنا اتنا، میں سنتی ہوں، ورزش کے دوران بھی سنتی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے بھی سنتی ہوں، گھر میں ٹہلتے ہوئے بھی سنتی ہوں، بچوں کو سلاتے ہوئے بھی سنتی ہوں، اتنا میں نے قرآن سنا کہ الحمدللہ سنتے سنتے مجھے قرآن یاد ہو گیا۔ قرآن زبانی یاد ہو گیا۔ کہتے میرے ذہن سے تمام وہ طوفان ہٹ گیا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ تو فلانی کی بیوی گانے سنتی ہے، نہیں کسی کے بارے میں بدگمانی۔